السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: جو شخص کہے قسم ہے تیری زندگانی کی یا میری زندگانی کی یا اسی طرح کی کوئی اور قسم کھائے تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ قسم صرف اللہ کے علاوہ کی قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے۔ قسم کھانا صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ لہذا کوئی آدمی کسی کی زندگانی کی قسم کھائے یا اپنی زندگی کی قسم کھائے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر کفر کا خطرہ ہے۔ کافر نہیں ہوگا لیکن کفر کا اندیشہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قسم کھانے کی ضرورت پڑے، اگر اشد ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم کھائے۔ اللہ کے علاوہ جسے آج کل لوگ قسم کھاتے ہیں کہ تیری ماں کی قسم، تیرے فلاں کی قسم، تیرے پیر کی قسم، اس طریقے سے الگ الگ چیزوں کی جو قسمیں کھاتے ہیں، تیری زندگی کی قسم، تیرے مال کی قسم، تیری فیکٹری کی قسم، تیری دادی کی قسم، تیری نانی کی قسم، یہ ساری باتیں سے بکواس باتیں ہیں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ: ایک فقیر کالی کملی اوڑھے ہوئے تھا، کسی نے اس کو دیکھ کر مدثر کہا تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس نے اس فقیر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت دی ہے، جو کھلا ہوا کفر ہے۔ البتہ اس کا نام ہی مدثر ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک غریب آدمی، فقیر آدمی کالی کملی اوڑھ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کالا کمبل اوڑھ کر کے، تو کالی کملی والا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیا بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے تھے، کالی کملی اوڑھتے تھے، اسی وجہ سے قرآن نے ان کو مدثر کہا۔ مدثر عربی کے اندر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کالی کملی والا ہو۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ مدثر، یعنی کالی کملی والے۔ تو اب اگر کوئی فقیر آدمی کالی کملی اوڑھے بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی آدمی دیکھ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ مدثر، تو یہ کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ یہ صفت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس نے اس فقیر کو مدثر کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر شمار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ قرار دیا، حالانکہ کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نبی ہیں، امتی امتی ہیں، اس لیے یہ صراحتاً کفر ہے۔ لیکن اس کا نام ہی مدثر ہو، جو آدمی کالی کملی اوڑھ کر کے بیٹھا ہے اس کا نام ہی مدثر ہے، اس وجہ سے کہا کہ بھئی مدثر، تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ: جو ظالم بادشاہ کو عادل کہے وہ کافر ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 84۔ ظالم کو عادل کہنا یہ کفر ہے۔ کوئی بادشاہ ظالم ہے اس کو عادل کہنا کہ آپ بہت انصاف والے ہیں، ظلم کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہے کہ انصاف والے، یہ کفر ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر نہیں ہے، اس سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ: کسی سے کوئی کہے کہ تم کیوں خیانت کرتے ہو یا کیوں جھوٹ بولتے ہو، وہ جواب دے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، تو ان الفاظ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی خیانت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بھئی تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں خیانت کر رہے ہو، تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، خیانت کرنی ہی پڑتی ہے، اس کے علاوہ چارہ ہے ہی نہیں، اس طرح کہتا ہے، تو وہ جواب دینے والا کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ: اگر کوئی خیانت کے متعلق کہے کہ جب تک خیانت نہ کروں گزارا نہیں ہوتا، تو یہ قول کفر ہے اور اسلامی احکامات کے خلاف بغاوت ہے۔ اسلام نے خیانت سے روکا ہے، خیانت کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے،
لہذا کوئی آدمی کہتا ہے کہ جب تک خیانت نہ کرو وہاں تک گزارا نہیں ہوتا ہے، خیانت تو کرنی پڑتی ہے، تو اس کی یہ بات جو ہے وہ کفر ہے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ امانت داری اختیار کرو، اور یہ اس کے خلاف کہہ رہا ہے کہ خیانت کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، تو اسلامی احکامات کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ، اگر کوئی کسی سے کہے کہ تم جھوٹ نہ بولا کرو اور وہ اس کے جواب میں کہے کہ یہ بات تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ درست ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہا بھائی جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، تو اس نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جو کلمہ ہے اس سے بھی زیادہ اچھی اور درست ہے، کافر ہو جائے گی۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس سے بھی کوئی سچی بات ہو سکتی ہے؟ تو وہ اس بات سے بھی زیادہ جھوٹ کو کیا کہہ رہا ہے، درست بتا رہا ہے۔ تو جھوٹ تو ایک حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو وہ حرام کو بھی گویا کہ حلال سمجھ رہا ہے اور درست بتا رہا ہے، کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص بخوشی اپنی زبان پر کلمہ کفر لایا مگر اس کا دل ایمان پر قائم ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور عند اللہ مومن باقی نہ رہے گا۔ ایک آدمی کے دل میں ایمان ہے لیکن خوشی سے کفر کا کلمہ بول رہا ہے، کفر کا کلمہ زبان سے خوشی سے بول رہا ہے، تو کافر ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں وہ مومن باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ جملہ کفر والا جملہ ہے، اس کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ خوشی سے اس جملے کو بول رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ کفر کو پسند کر رہا ہے، چاہے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اپنے سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان سمجھتا ہے، دل میں ایمان ہے، لیکن کوئی جملہ کفر کا جملہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کفر کا جملہ ہے، پھر بھی وہ خوشی سے با رضا و رغبت جان بوجھ کر کے بول رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اب وہ کفر کو پسند کر رہا ہے اور کفر کو پسند کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لہذا اللہ کے یہاں مومن باقی نہ رہے گا۔ ہاں اگر بھول سے کوئی کفر کا جملہ نکل گیا تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کی زبان سے کوئی کفر کا جملہ جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کفر کا جملہ ہے، اور ایسا جملہ بولنے کا اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن ویسے ہی اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں، ویسے ہی سبقت لسانی ہو گئی اور بھول سے بول دیا، تو اس سے کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے۔ جو جملہ وہ کہہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر کا جملہ ہے، اور دوسری بات کہ وہ خوشی سے بھی نہیں کہہ رہا ہے، جان بوجھ کر کے بھی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ سبقت لسانی ہو گئی، چوک ہو گئی، زبان سے نکل گیا، تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ، جو شخص ایسی بات کہے جس کے کفر ہونے میں اختلاف ہو تو کہنے والے کو چاہیے کہ توبہ کرے اور تجدید نکاح کرے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ کفری الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 86، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 113۔ جیسے اب تک بہت ساری باتیں ایسی آئی کہ جس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر ہوگا اور بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوگا، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے کفر میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور ایسی بات اس نے اپنی زبان سے نکال دی ہے، تو ایسی بات نکالنے کی وجہ سے چونکہ بعض علماء کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک کافر نہیں ہوتا ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کریں، توبہ کر لیں، دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور نکاح بھی پھر سے پڑھ لیں، تاکہ شک و شبہ باقی نہ رہے اور احتیاط کے اوپر عمل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔